شدید سموگ کے باعث لاہور سمیت پنجاب کے 8 اضلاع میں اسمارٹ لاک ڈاؤن نافذ۔ لاہور، ننکانہ صاحب، شیخ پورہ، قصور، گجرانوالہ، حافظ آباد، سیالکوٹ، ناروال میں اتوار تک عام تعطیل۔ تعلیمی ادارے، دفاتر، شاپنگ مالز، ریسٹورنٹ، سینما اور جم بند۔ 8 اضلاع میں دفعہ 144 نافذ۔ فصلوں کی باقیات، کوڑا، ٹائر، پولیتھین بیگ اور چمڑا جلانے پر سخت پابندی عائد۔ متاثرہ اضلاع میں خصوصی ٹیمز کے گشت، خلاف ورزی پر فوری ایکشن لیا جانے لگا۔ کسانوں کی مجرمانہ غفلت، فصلوں کو آگ لگا کر تمام تر پابندیاں اور احکامات دھوئیں میں اڑا دیے۔ شکرگڑھ، شرپور اور دیگر علاقوں میں جگہ جگہ دھان کی باقیات کو آگ لگانے کا عمل جاری۔ باغوں کے شہر لاہور کی فضا آج بھی آلودہ۔ ایئر کوالٹی انڈیکس خطرناک حد 459 تک جا پہنچا۔ کراچی بھی فضائی آلودگی سے متاثرہ شہروں میں 5ویں نمبر پر موجود۔ بھارتی دارالحکومت نئی دہلی کی ہوا سب سے زیادہ خطرناک۔ فضا میں مضر صحت ذرات لاتعداد۔ دہلی کا ایئر کوالٹی انڈیکس 500 سے بھی تجاوز کر چکا۔ شہریوں میں آنکھ، ناک اور گلے کی بیماریاں عام۔ طبی ماہرین کے خصوصی احتیاط برتنے کے مشورے۔ ادھر پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھند اور سموگ کے باعث موٹر ویز مختلف مقامات سے بند۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ سے عبدالحکیم، ملتان سے اٹھ شریف تک ٹریفک معطل۔ سموگ کے ستائے شہریوں کے لیے اچھی خبر، آج رات اور کل لاہور سمیت وسطی پنجاب میں ہلکی بارش کا امکان۔ مفکر پاکستان شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کا 146واں یوم پیدائش۔ لاہور میں مزار اقبال پر پاک بحریہ کے چاق و چوبند دستے نے گارڈ کے فرائض سنبھال لیے۔ مہمان خصوصی اسٹیشن کمانڈر لاہور کماڈور ساجد حسین نے مزار پر فاتحہ خوانی کی۔ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان اور نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی بھی مزار اقبال پر حاضری۔ اقبال کا فلسفہ خودی نوجوانوں کے لیے مشعل راہ قرار۔ ڈی جی رینجرز پنجاب میجر جنرل محمد قذافی نے بھی اقبال کی قبر پر پھول چڑھائے۔ اقبال ڈے پر آج ملک بھر میں عام تعطیل۔ شہر شہر اقبال کی تعلیمات سے آگاہی کے لیے تقریبات کا اہتمام کیا جانے لگا۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے اپنے پیغام میں کہا، اتحاد اور اتفاق پر اقبال کی سوچ مشعل راہ ہے۔ بیلجیم کی نائب وزیر اعظم نے اسرائیل پر سخت پابندیوں کا مطالبہ کر دیا۔ کہا غزہ پر بموں کی بارش غیر انسانی اور جنگی جرائم ہے۔ برطانوی لیبر پارٹی کے شیڈو منسٹر عمران حسین احتجاجاً مستعفی۔ رکن پارلیمنٹ ناز شاہ غزہ کے بچوں کی حالت زار بیان کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئیں۔ ادھر 26 امریکی سینیٹرز نے ایک خط میں کہا کہ اسرائیل کو جنگی قوانین کی پاسداری اور شہریوں کا تحفظ یقینی بنانا چاہیے۔ اسرائیلی جارحیت کے خلاف دنیا بھر میں مظاہرے جاری۔ بھارتی شہر کولکتہ، نیدرلینڈز کے شہر ایمسٹرڈیم اور انڈونیشیا میں احتجاج۔ آسٹریلیا کے شہر میلبرن میں اسرائیلی مار بردار جہاز کی آمد سے پہلے شہروں نے بندرگاہ جانے والی سڑکیں بلاک کر دیں۔ ملک سے غیر قانونی افغان شہریوں کی وطن واپسی جاری۔ تورخم اور چمن بارڈر پر تارکین وطن کا رش۔ کے پی اور بلوچستان میں غیر قانونی مقیم افراد کی سہولیات کے لیے ٹرانزٹ کیمپس قائم۔ 24 گھنٹے میں 4119 باشندے اپنے ملک چلے گئے۔ مجموعی طور پر 2,07,785 تارکین وطن واپس جا چکے۔ ازبکستان میں اقتصادی تعاون تنظیم کا 16واں اجلاس شروع۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ بھی تاشقند کانگریس سینٹر میں موجود، خطاب بھی کریں گے۔ وزیر اعظم اور آذربائیجان کے صدر ارحام علیو کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گزشتہ روز وزیر اعظم کی ازبکستان کے صدر شوکت مرزا سے میٹنگ میں علاقائی اقتصادی انضمام کے لیے معاہدے کو جلد حتمی شکل دینے پر اتفاق کیا گیا۔ غزہ کی صورتحال سمیت عالمی امور پر بھی بات ہوئی۔ آئی ایم ایف نے ریٹیلرز، ریئل اسٹیٹ اور زرعی انکم پر مکمل ٹیکس وصول کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ ایف بی آر ذرائع کے مطابق ریٹیلرز پر فکس ٹیکس عائد کرنے کی تجویز پر آئی ایم ایف رضامند نہیں۔ آمدن کے حساب سے ٹیکس لیا جائے۔ زرعی آمدن کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے صوبوں کے ساتھ ٹائم لائن طے کی جائے گی۔ ٹیکس ہدف پورا نہ ہونے کی صورت میں فوری نئے اقدامات کیے جائیں گے۔ ایف بی آر نے ٹیکس وصولیوں کا پلان آئی ایم ایف مشن کو پیش کر دیا۔ لیول پلینگ فیلڈ ہو یا نہ ہو، پیپلز پارٹی الیکشن جیتے گی۔
پہلی بار ہوگا جب وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ اور میئر سب جیالے ہوں گے۔ بلاول بھٹو کا لیاری میں خطاب، بولے پیپلز پارٹی کو کسی الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی ہے، جب تک ووٹ کی عزت کا بیانیہ تھا ان کے ساتھ تھے، کبھی نہیں کہا سلیکٹ کریں، صرف یہ کہا منصفانہ الیکشن کروائیں، حکومت میں آ کر کراچی سمیت ملک بھر کے مسائل حل کریں گے۔ وزیر اعظم کی کرسی پر جس کو ہونا چاہیے تھا اسے نہیں بٹھایا گیا، عوام کے لیے نیا ملک بنائیں گے جس میں انصاف ہوگا۔ جہانگیر خان ترین کا راولپنڈی میں استقامت پاکستان پارٹی کے مرکزی سیکریٹریٹ کی افتتاحی تقریب سے خطاب، عبدالعلیم خان نے سوال کیا کہ پی ٹی آئی والے بتائیں ان کا منشور کیا تھا۔ پاکستان میں پہلی بار مذہبی سیاحتی پروگرام کا باقاعدہ آغاز، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے سکھ یاترا بکنگ پورٹل کا افتتاح کر دیا، دنیا بھر سے یاتریوں کو آن لائن ہوٹل کی بکنگ کی سہولت میسر، یاتریوں کو تمام سہولیات فراہم کی جائیں گی، وزیر اعلیٰ پنجاب کی یاتریوں کو یقین دہانی۔ ہندوستان کی دوگلی پالیسی اور اسرائیل بھارت کا گٹھ جوڑ بے نقاب، ہندوستان اسرائیل کے خفیہ ایجنٹ کے طور پر دنیا کے سامنے آیا۔ قطر نے 8 ہندوستانی سابقہ نیول افسران کو اسرائیل کے لیے جاسوسی کے جرم میں سزائے موت سنا دی۔ 12 دسمبر 2019 کو جرمنی میں ہندوستانی جوڑے کو سکھوں، کشمیریوں کی معلومات را کو فراہم کرنے پر سزا سنائی گئی تھی۔ موسم کروٹ بدلنے لگا، موسم سرما کی بارش نے پر تو لیے، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں آج بارش کا امکان، وسطی پنجاب میں بھی تیز ہواؤں کے ساتھ بادل برسنے کی پیش گوئی، پہاڑی علاقوں میں ژالہ باری کا بھی خدشہ۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے انضمام الحق کا استعفیٰ منظور کر لیا، مفادات کے ٹکراؤ پر انضمام الحق نے چیف سلیکٹر کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ کمپنی کے ساتھ شیئر ہولڈر ہونے کے معاملے کی تحقیقات کے لیے 5 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی تھی۔ آئی سی سی ورلڈ کپ میں آج نیوزی لینڈ اور سری لنکا کا مقابلہ ہوگا، دونوں ٹیمیں بنگلورو کے ایم چنا سوامی اسٹیڈیم میں ٹکرائیں گی۔ نیوزی لینڈ سیمی فائنل تک رسائی اور سری لنکا چیمپئنز ٹرافی میں کوالیفائی کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگائے گا۔ پاکستان کی بھی سیمی فائنل میں پہنچنے کی امیدیں۔ آج کے میچ سے وابستہ، میچ کے دوران بارش کا قوی امکان۔ اور سعودی عرب میں گلوبل فوڈ فیسٹیول، پاکستان سمیت دنیا بھر سے ثقافتی سٹال سج گئے، روایتی کھانوں کی ڈشز حاضرین نے خوب انجوائے کی، ثقافتی ڈانس بھی فیسٹیول میں خوب رنگ بکھیر رہے ہیں۔